فلسطین تاریخ کے آئینے میں اس مولانا یرید احمد نعمانی وہ ارض و مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پاپرکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پر عظمت و پر شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سر سبز و شاداب بقع ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گم گشتہ کے نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شرک کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مرکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگین و قبضہ ہے۔ مغدوبین دالین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف عمل ہیں۔ بھٹکی مادیت نے اپنے طرز و فکر و سوچ اور بوال حفظی کا راگ اس طور پر الاپا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس کی گردش اور بھنور میں غوطہ زن ہے۔ فکر معاش، تعیش پسندی اور اپنی شکم سیری کے زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ہی بھلا بیٹھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے ایک عضو کی تکلیف والم پورے وجود میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے عالم اسلام کے اس رستے ہوئے ناصور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر و مشیر اور کوئی صاحب منصب و وجہ امت کی منتشر سوچ کو مجتمع منظم اور مربوط نہیں کرتا؟ آئیے ایسی چپتے سوال کی جواب کے تناظر میں بقا نور کی قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ مال و وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب و بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے، جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 27,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل جوناکورا سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے سرفہرست ہے، جس کا عرض 14 سے 18 کلومیٹر تک ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں تلکرم، خان یونس، رملہ، عکا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ بھی اسی شہر کی زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرق علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اس کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنانیوں کا مرکز رہا ہے۔ ان علاقوں میں جتنے قدیم شہر تھے وہ سارے کنانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنانی دور کے بعد عبرانی دور کے بارے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمران بنی۔ پھر بتدریج قطبی ان پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کی حکمرانوں میں 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ بلس نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زد ہو کر نکلا۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج اس پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نوارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ 580 قبل مسیح میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کو پورے علاقے کو بشمول فلسطین قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 222 قبل مسیح یہاں سے ختم ہو گئی۔ 222 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس مقصد برابری کی خاطر انہوں نے کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو لوگوں نے حرز جان بنائے رکھا۔ 43 قبل مسیح میں روم
کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا، پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 434 میں اسلام کا پھریرہ اس علاقے پر لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند اہم یہ ہیں: حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ نمبر 2، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ 80 میں تبس رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری دفعہ 135 میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ اس دور کے رومی بادشاہ بادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو سفاکی سے قتل کیا اور باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دودکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح ہے رہی ہے کہ ابتداء اسلام میں ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ مارکے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روانہ فرمایا، ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 41 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تحطیب کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے وا کرا لیا۔ 26 رجب 538 کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضہ میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دی۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اسی وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر النمساوی بیرتسل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئی۔ پہلی کانفرنس 1897 میں اور دوسری 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، چونکہ فلسطین خلافہ عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک و متصرف تھے۔ اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اپنے دام تزویر میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی، جس میں بھاری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا۔ خود خلیفہ عبدالحمید کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر عزت پسند یا ور نسل پرست جیسے بے پر کے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نتیجتاً خلافت عثمانیت میں قومی اداروں کی پروان ملی۔ 1909 عیسوی میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجودہ صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 اور یہی تعداد 1914 میں 85,000 ہو گئی۔ یہود ایک مالدار قوم تھی، ہر ملک میں بڑے بڑے بیوقاروں اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیر عمر نہیں تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور آرائیوں کے سامنے سے سکندری ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کی توسط سے صحرا سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات
ہٹائے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضرور معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کا سقوط۔ نمبر 4، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ آخر ذکر سبب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا، مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئی، تل ابیب کو مضبوط کیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر 12 مئی 1948 عیسوی کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثبت کی۔